علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمر محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا یتلو علیہم آیاتہ جو انہیں اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سناتا ہے ویزکیہم اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ اس پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ واضح قسم کی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہ اور اس مفہوم کی دو آیتیں اور قرآن مجید کے اندر موجود ہیں الفاظ کے معمولی سے اختلاف سے۔ ان تینوں آیات سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس دنیا کے اندر پیغمبر کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا، لیکن اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے اس کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اگر انسان اس مفہوم کو سمجھ لے کہ میں اللہ کا ایک شاہکار ہوں اور اللہ نے مجھے کس مقصد کے لیے بنایا ہے تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تخلیق کرنا چاہتا تھا، ابھی آدم کو پیدا نہیں کیا تھا، تو فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کیا ہے فرشتوں میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں کا جواب کیا تھا؟ ان سب نے کہا کہ یا اللہ تو ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا کہ یسفک الدماء ویفسد فی الارض، کہ جو زمین کے اندر فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں اس کی تمہیں خبر نہیں ہے، تمہارا علم صرف میرا دیا ہوا ہے اور تمہاری نظریں صرف ظاہر بھی ہیں، تم اپنے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر بات کہتے ہو، لیکن میں عالم الغیب ہوں، جو بعد میں آنے والے واقعات ہیں ان کی خبریں میرے پاس ہیں، لہذا انی عالم ما لا تعلمون، کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے، بلکہ معافی مانگی اس جسارت پر۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یا اللہ تیری ذات ہر عیب سے منزہ ہے، سبحانک لا علم لنا، ہمیں تو کچھ بھی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں دے دیا،
اور انک انت علام الغیوب، تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ فرشتوں کا نالج اللہ کا دیا ہوا تھا، جو مشاہدہ جو تجربہ ان کو اس وقت سامنے تھا انہوں نے اس کی بنیاد پر ایک بات کہہ دی، لیکن اللہ نے اس بات کو یہ کہہ کے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، فرشتوں کے علم کی نفی کر دی۔ اب اس کے بعد آدم پیدا ہوئے، آدم کے پیدا کرنے کے بعد اب فرشتوں کے سامنے کھڑا کر دیا آدم علیہ السلام کو، یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری پیشین گوئی غلط تھی، تم نے جو اندازے لگائے تھے وہ سارے کے سارے قیاسی تھے، وہ تمہارے ذاتی علم اور تجربے کی بنیاد پر تھے۔ اور آدم علیہ السلام کو شرف آدمیت یوں بخشا کہ فرشتوں سے کہا کہ تم اپنے نام بتاؤ ذرا، کوئی نام نہ بتا سکے، لیکن اس کے ساتھ فرمایا علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم تعلمون۔ وہ جو تم علم کے دعوے کرتے تھے، اگر تمہارے پاس علم ہے تو یہ نام ذرا بتاؤ، لیکن اللہ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کو یہ نام بتا دیا۔ تو گویا فرشتے اپنے اس علم کی بنیاد پر عاجز آ گئے کہ اس انسان کے بارے میں جو پیشین گوئی کی تھی وہ کوئی سچ ہو سکے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہے انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار، اور یہ سب سے بڑی مخلوق اس کائنات کی۔ یہ درجہ انسان کو کیوں دیا گیا؟ اس درجے کی بنیاد ہے، اور اس درجے کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرشتوں سے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو اللہ کے نائب کی خاصیت کیا ہونی چاہیے تھی؟ اللہ کے نائب کی خاصیت کیا ہونی چاہیے تھی؟ اور یہ خاصیت ہے سب سے بڑی جو انسان کے پاس ہے، یہ ہے عقل۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس اشرف المخلوقات کو عقل کی دولت سے مالا مال کیا۔ عقل حیوانوں کے پاس بھی ہے، عقل جانوروں کے پاس بھی ہے، عقل جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، حشرات الارض ہیں، کوئی سا بھی جاندار اللہ نے عقل اس کو بھی دی ہے۔ لیکن ایک فرق کیا جاتا ہے انسان اور حیوان کی عقل میں۔ حیوان کی عقل کیا ہوتی ہے کہ جو اللہ نے اس کو پہلے دن سکھا دی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے۔ لیکن یہ انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ اس عقل کے ڈاٹے سے یہ ساری کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے۔ دیکھیے یہ چڑیا آپ کے سامنے جب انڈوں پہ آتی ہے، انڈے دینا مقصود ہوتے ہیں، خود بخود اس کی عقل کام شروع کر دیتی ہے، اور وہ ہر چڑیا کی عقل ایسے ہی کام کرتی ہے، وہ اپنا گھونسلہ بنانا شروع کر دیتی ہے۔ گھونسلہ کسی ایسی جگہ پہ بناتی ہے جہاں کوئی بلی نہ پہنچ سکے، کوئی دوسرے چیز جو ہے اس کے بچوں کو پریشان نہ کر سکے، وہاں بارش کا، آندھی کا، اس قسم کا گزرنا ہو سکے۔ تو یہاں ایک چڑیا سے لے کر تمام بڑے سے بڑے حیوانوں تک آپ دیکھیں گے۔ جنگل کے شیر کو دیکھیے، جب بچے دیتی ہے شیرنی، کوئی غار ڈھونڈتی ہے، اس کو بھی خطرہ ہوتا ہے شیر ہونے کے باوجود کہ میری اولاد محفوظ رہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ عقل اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو عطا کی ہے، لیکن وہ عقل محدود ہے، ان کے اپنے کام آ سکتی ہے۔ لیکن یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، تو یہ تو اس کا نائب تھا، اس لیے اللہ نے انسان کو ایسی عقل دی ہے کہ یہ ساری کائنات کو جو ہے وہ فتح کر سکتا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ دریا، یہ صحرا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، جتنی بھی فطرت کی چیزیں ہیں، ان سب کی تسخیر اللہ نے اس انسان کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اور یہ ان کی تسخیر کرتا کیسے ہے؟ اس عقل کے ذریعے سے، اس لیے کہ یہ اللہ کا نائب ہے۔
اور یہ اللہ تعالیٰ نے خاصیت کسی دوسری مخلوق کو اس کائنات میں عطا نہیں کی، یہ صرف اور صرف مخصوص ہے اس انسان سے۔ اور ہر قدم پر قرآن مجید کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے تمہارے لیے ہر چیز مسخر کر دی ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ اللہ نے عقل دے کر انسان کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر ایک عقل کو بروئے کار لاؤ گے، صحیح معنوں میں استعمال کرو گے، تو یہ ساری کائنات تمہاری۔ ہاں شرط یہ ہے کہ تم میرے بن جاؤ، تم میرے بن جاؤ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، باقی سارے کائنات تمہاری۔ کتنی چھوٹا سا مسئلہ ہے جی، تم میرے بن جاؤ، یہ ساری کائنات تمہاری ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ وہ زنجیریں نہیں رہ سکتی انسان کی۔ اب یہ تسخیر کیسے ہے، یہ اسی قرآن مجید میں سے، احادیث رسول میں سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان اپنی عقل کو کیسے بروئے کار لاتا ہے، اور کن معنوں میں یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا دی ہے، کیوں پیدا کی، یہ بھی سوال ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ مخلوقات بنائی کیوں؟ کچھ لوگوں کے تو دماغ کے اندر کچھ شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اس لیے سوالات ہوتے ہیں۔ تقدیر کا مسئلہ ہے، بڑا بگڑا ہوا ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تقدیر کا مسئلہ بہت ہی بگڑ گیا ہے آج کے دور میں، خاص طور وہ جی اگر ہم مجبور ہیں، سارے کام اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، تو پھر ہمیں سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ انسان کن معنوں میں اللہ کا خلیفہ اور اس کا نائب۔ دیکھیے قرآن نے کہا کہ ساری کائنات جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عقل کل ہے۔ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، آقا بھی ہے، اور کائنات کی عقل کل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس، اس میں سے ہمیں تھوڑا تھوڑا حصہ دیا اس نے۔ پھر آپ سوچیں گے ذرا کہ اس چھوٹی سی عقل سے جو عقل کل کا ایک حصہ بنتی ہے، یہ انسان نے کتنے کتنے کارنامے سر انجام دیے، تو پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ خلیفہ کون ہوتا ہے، نائب کون ہوتا ہے۔ پہلے تو اس بات پر تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ کائنات جو اللہ نے بنائی ہے یہ ہے کیسی۔ یہ 7 آسمان کھڑے کر دیے جی، بغیر آمد ترونہ، اللہ کہتے ہیں بغیر ستونوں کے۔ ہمیں یہ حال بنانا پڑا ہے۔ دیکھیے 4 دیواریں ہیں اس کی، 4 دیواروں کو نکال دیں یہ حال نہیں رہ سکتا۔ پھر آپ چھتری کی طرح اس کے نیچے کو گنبد بنا دیں، اس کو اس طرح چھتری نما کر دیں، پھر بھی ایک گنبد کی، ایک ستون کی ضرورت ہوگی، لیکن اس ستون کے بغیر یہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ 7 آسمان طے در طے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، تمہیں کچھ ستون نظر آتا ہے؟ بغیر آمد ترونہ، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ امریکہ جا کے دیکھو، چین جاپان جا کے دیکھو، روس میں دیکھو، پاکستان میں دیکھو، وہ کہیں کوئی ستون نظر آتا ہے جو ہم نے اس آسمان کے نیچے کھڑا کیا ہو؟ بغیر آمد ترونہ۔ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، دریا ہیں، صحرا ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر جو اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، کس نے بنائے، کیوں بنائے؟ فی الحال اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف ایک تصور ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کائنات بہت بڑی کائنات ہے، اور اس کائنات کی تخلیق سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خالق کی عقل کتنی بڑی ہے جی۔ صرف 6 دنوں کے اندر یہ ساری چیزیں اس نے پیدا کی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر ہم نے سب کچھ بنا دیا۔ یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی عقل، اب اس کا تو ہم کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ ہم تو صرف انسان کی عقل کی طرف آنا چاہتے ہیں کہ اس کا نائب، اس کا خلیفہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عقل دی۔ اب اس کائنات کی تسخیر اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے ذمہ لگا دی، اس لیے کہ تم میرے خلیفہ ہو، تم میرے نائب ہو، یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے
یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسے مسخر کی ہے۔ یہ تسخیر کا ایک حصہ، تسخیر کی پہلی قسم کہ یہ سورج جو طلوع ہوتا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے طلوع ہوتا ہے، یہ چاند جو نکلتا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے طلوع ہوتا ہے، یہ دن اور رات جو ایک دوسرے کے آگے پیچھے چل رہے ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں، یہ موسموں کا تغیر و تبدل جو ہے، کبھی بہار ہے کبھی خزاں ہے، کبھی موسم سرما کبھی گرما کبھی برسات، یہ سب میرے لیے آپ کے لیے۔ اس سے آگے سوچتے چلے جائیں کہ اس کائنات فطرت کی جو بھی چیز ہے، اللہ کہتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جميعا، میں نے تمہارے سب کے لیے جو کچھ زمین کے اندر ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ کائنات میرے لیے پیدا کی گئی ہے، آپ کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفے کے لیے بنائی ہے۔ اب سورج کن معنوں میں آپ کا محتاج ہے، کن معنوں میں آپ کا غلام ہے، چاند کن معنوں میں آپ کا غلام ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے سورج اور چاند کو والشمس والقمر بحسبان، کہ ہم نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر سورج نہیں ہوگا ایک دن اور ایک رات کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ سورج طلوع ہوتا ہے دن شروع ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے رات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ گویا سورج کے طلوع ہونے سے میرے اور آپ کے لیے ایک رات اور ایک دن کی جو ہے وہ ایک وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ آگے تقسیم کو چھوڑ دیں، 24 گھنٹے ہیں، 8 پہر ہیں، سو اینڈ سو فورتھ، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ ہیں۔ اس کے بعد چاند مہینے کے بعد طلوع ہوتا ہے، 29 دنوں کے بعد، 30 دنوں کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اگر یہ چاند نہ ہوتا، صرف دن ہی دن چلتے، رات ہی رات چلتی، ہمیں یہ نہ پتہ چلتا کہ یہ مہینے کتنے بن گئے۔ تو گویا اس طرح یہ دن اور رات کا نظام اور اسی طرح چاند کے طلوع ہونے سے ایک مہینے کا نظام اور اس طرح 12 مہینوں کا ایک سال، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ چاند اور سورج تمہارے حساب کے لیے بنائے۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ سورج میرا مطیع، میرا غلام اس لیے ہے کہ میرا حساب مجھے روزانہ بتاتا ہے تمہاری عمر اتنی ہو گئی، تم نے اپریل میں جنم لیا تھا، 16 اپریل کو تم پیدا ہوئے تھے، آج پھر 16 اپریل گزر گئی ہے، آج تم اتنے سال کے ہو گئے۔ جی یہ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ یہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ تم فلاں سن 1940 میں 16 اپریل کو پیدا ہوئے تھے، اب حساب لگا لو تمہاری عمر کتنی ہو گئی ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ سورج کا طلوع و غروب، یہ رات اور دن کا آنا جانا اور یہ چاند کا طلوع ہونا جو ہے وہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے۔ یہ سورج اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر یہ گرمی نہ آئے، اس کے اندر یہ حدت نہ ہو، پھر کیا بنے گا؟ آپ کی کھیتیاں کیسے پکیں گی؟ آپ کی گندم کیسے کٹے گی؟ قحط سالی کے آثار نمودار ہو جائیں گے۔ جی آپ کے پھلوں کے اندر رس کہاں سے آئے گا؟ یہ جو اتنے میٹھے خوش ذائقہ سیب، ان کے عجیب عجیب ذائقے، کتنی اس کی قسمیں، انواع و اقسام ایک چیز کے اندر، یہ اگر سورج نہیں ہوگا تو یہ سب چیزیں پھیکی ہوں گی، کوئی ذائقہ نہیں ہوگا اس کے اندر۔ تو اس اعتبار سے آپ ذرا سوچیں کہ یہ سورج کس کی نوکری کر رہا ہے، یہ کس کی چاکری کر رہا ہے۔ ایک ہفتہ بارشیں شروع ہو گئیں، گندم کی فصل پنجاب میں 1.5 ہفتہ 2 ہفتے لیٹ ہو گئی، صرف اس لیے کہ سورج کی وہ تمازت، وہ حدت، وہ گرمی جو اس کے اندر تھی وہ نہیں ملی، اور اس وجہ سے کئی لوگوں کے حال خراب ہوئے۔ آموں کے سارے باغات اللہ ماشاء اللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، خالی، بور بہت لگے ہوئے، اس میں 4 یا 6 دانے ہیں ایک ایک ٹہنی کے اوپر، اللہ خیر صلی اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ ایک چیز کے نہ ہونے سے کہ سورج کی وہ تمازت اور حدت پیدا نہیں ہوئی، کیڑے پیدا ہو گئے، مچھر پیدا ہو گئے، اور اب بھی ہماری جان نہیں چھوڑا۔ یہ 2 دنوں سے کچھ کمی واقع ہوئی ہے مچھروں کے اندر، اور اب یہ سورج جیسے جیسے تیز ہوتا جائے گا آپ دیکھیں کہ آپ کی فصلیں تیار ہو کے جلدی سے جلدی جو ہے اپنے وقت پر پک جائیں گی۔ ثابت یہ ہوا کہ اگر سورج طلوع ہوتا بھی رہے، غروب ہوتا بھی رہے، اور آسمان پر بادل چھائے رہیں تو ہماری فصلیں نہیں پکیں گی، اس کے اندر یہ مٹھاس اور یہ ذائقے نہیں آئیں گے۔ تو سورج تو میرا مطیع ہے، سورج آپ کا فرما بردار ہے، چاند آپ کے لیے، سورج آپ کے لیے، یہ پہاڑ آپ کے لیے،
بارش نہیں ہوئی. ہم پچھلے سال بارش کے سیلاب میں جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کتنی تباہی ہوئی. بارش ہی بارش، بارش ہی بارش، بارش ہی بارش. اب کہتے ہیں جی پہاڑوں پر برف نہیں گری تھی، اور جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ منگلا ڈیم تربیلا ڈیم میں پانی نہیں ہے. اب آ کے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ یہ پچھلے 2 ہفتے پہلے جو جھڑی لگی پورے 7 دن کی، اس سے وہ پانی بھی مکمل ہو گیا. تو ثابت یہ ہوا کہ یہ بارش کا ہونا یہ بھی میرے لیے، یہ بھی آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پانی کم ہے ہمارے لیے، چلو 1 ہفتہ بارش ہی چلنے دو. اس سے کیا ہوا؟ تربیلا ڈیم میں پانی، منگلا ڈیم بھر گیا سارے کا سارا. اب اللہ کے فضل و کرم سے کوئی قلت نہیں. بجلی کا مسئلہ تھا وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے. ثابت یہ ہوا کہ یہ بارش، یہ بادل، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سب انسان کے لیے. تو یہ ہے تسخیر فطرت کہ اللہ نے ان سب چیزوں کو ہمارا مسخر کر دیا ہوا ہے. دریا سے جو نکلتے ہیں، کہاں سے نکلتے ہیں؟ چترال چلے جائیں، سوات چلے جائیں، کشمیر چلے جائیں، وہ وہاں سے بہتے ہوئے پہاڑ ان کے تو کسی کام نہیں آتے. کبھی کشمیر والوں کو بھی کھیتی باڑی دریاؤں کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی سوات والوں کو کھیتی باڑی اس کے ساتھ کرتے دیکھا ہے. یہ صرف میدانی علاقوں کے لیے، کراچی تک یہ سب لوگوں کو سیراب کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. پہاڑوں والے اس پانی سے محروم رہتے ہیں، ان کو اللہ بارش کے ذریعے دے دیتا ہے جو بھی دینا ہوتا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ یہ دریا میری نوکری چاکری کے لیے، آپ کی غلامی کے لیے. تو گویا اس انداز سے ذرا آپ سوچیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کی. سورہ انعام اٹھا لیں، انعام کا معنی چوپائے. جی یہ صرف مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، اس کا معنی چوپائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والخیل والبغال والحمیر، کہ ہم نے تمہارے لیے گھوڑے بنائے، ہم نے تمہارے لیے خچر پیدا کیے، ہم نے تمہارے لیے گدھے بنائے. 3 چیزوں کا نام لیا. والخیل کہ گھوڑے، اس کے ساتھ خچر، بغال اور حمیر گدھے. فرمایا کیوں؟ لترکبوها وزینہ، تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور یہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ تمہارے لیے بنائے گئے. اللہ کو کیا ضرورت تھی ان کی؟ اللہ کا ایک نائب تھا، اللہ کا ایک خلیفہ تھا جو اس نے زمین کے اندر بھیج دیا، اور اس کو جن جن چیزوں کی ضروریات تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری اس کائنات کے اندر مہیا کر دی. سورہ مائدہ اٹھا لے، حلال و حرام کا ایک نظام دے دیا. فرمایا کہ یہ چوپائے جتنے بھی ہیں، جن کی قربانیاں آپ نے کی ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ جی احل لکم بہیمۃ الانعام، یہ بہیمۃ الانعام کے اندر وہ چاروں جانور آ گئے جن کی آپ قربانی کرتے ہیں. فرمایا یہ سب تمہارے لیے حلال ہے. اس کی آگے جتنی قسمیں ہیں، سپیشیز جتنی بھی ہیں، وہ ساری حلال ہے. بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، چھترا ہے، اس کے ساتھ وہ جنگل کے اندر ہرن ہے، نیل گائے ہے، اڑیال ہے. اس قسم کی ساری چیزیں جو ایک سپیشی میں آتی ہیں وہ ساری کی ساری تمہارے لیے حلال ہے. اونٹ ہے، گائے ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کس کے لیے؟ احل لکم، تمہارے لیے، اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے سارے کا سارا کچھ. اب اس کے ساتھ جو اگلی بات ہے، گھوڑا ہے، یہ ہمارا مسخر کیسے ہوتا ہے؟ کبھی گھوڑے نے آ کے آپ کے سامنے ہاتھ تو نہیں جوڑے کہ میرے اوپر سواری کریں؟ جی ایسی تو کبھی کوئی بات نہیں ہوئی. نہیں، یہ اللہ نے اشرف المخلوقات کو یہ عقل دی ہے. اب اس کو سلجھایا گیا، بتایا گیا، اس عقل کے ذریعے تم اس جانور کو کیسے سدھاؤ گے، کیسے ٹرینڈ کرو گے، کیسے یہ تمہاری نوکری کرے گا. تو آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ جانوروں کو سدھا لیتے ہیں. وہی گھوڑا جو سرکش تھا، پہلے بات نہیں مانتا تھا، قریب نہیں آنے دیتا تھا، انسان نے اپنی عقل سے اس کو کیا کیا؟ اسے مسخر کر لیا، اس کو اپنا بنا لیا، اس کو اپنا غلام بنا لیا. غلام وہ پہلے بھی تھا، لیکن یہ اب تسخیر کی دوسری قسم ہے. پہلے تو یہ تھا کہ سب کائنات تمہارے لیے، جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ تمہارے لیے ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کہا کہ ہم نے تمہارے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں مسخر کر دیا ہے، اس کے اندر ایک نقطہ ہے کہ اگر تم اپنی عقل اپلائی کرو گے تو یہ سب تمہارے ہیں. مثال کے طور پر منگلا ڈیم لے لیجیے. یہ اللہ میاں تو نہیں آیا تھا بنگلہ ڈیم بنانے کے لیے، کوئی آسمانوں سے فرشتے تو نہیں اترے تھے. انہوں نے کہا جی یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اشرف مخلوقات ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم تمہارے لیے یہ کام کرنے لگے، منگلا ڈیم تمہارے لیے بنانے لگے.
اگر ایسی بات ہوتی تو کالا باغ ڈیم بھی بن جاتا ہے جی. یہ لڑائی پیدا ہی نہ ہوتی صوبوں کی. فرشتے آتے, وہ اللہ کے فرشتے بنا کے چلے جاتے, یا جنات کو اللہ حکم دے دیتا ہے. لیکن ثابت یہ ہوا کہ یوں نہیں ہوتا. ہوتا کیسے ہے؟ یہ عقل جو اللہ نے دی ہے نا اپنے نائب کو, اس کو کہا اس کو اپلائی کرو. اگر میری کائنات کو تسخیر کرنا ہے تو اس کو اپنی عقل کے ذریعے تسخیر کرو. اب انسان نے عقل لڑائی کہ یہ سیلاب کا پانی بستیوں کو تباہ و برباد کرتا ہے, تو اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ تباہی بربادی روکنے کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ نے جو عقل دی تھی اس کے ذریعے سے انسان نے سوچا کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان باندھ کر اس پانی کو یہاں اکٹھا کر لینا چاہیے. اس کے آگے کیا کرنا چاہیے؟ ٹربائن لگا دینے چاہیے. دو کام, ایک تو پانی تباہی اور بربادی سے بچ جائے گا, بستیاں محفوظ ہو جائیں گی. پھر پانی کا ذخیرہ آئندہ فصل کے لیے, جب پانی نہیں ہوتا, بارش نہیں ہوتی, وہ محفوظ ہو جائے گا. تیسرا, اس کے ذریعے سے بجلی پیدا ہوگی, یہ کمکمے روشن ہوں گے, یہ پنکھے چلیں گے سارے کے سارے. اب یہ ساری باتیں کس طریقے سے, یہ اللہ نے جو انسان کو عقل دی ہے, یہ ہے تسخیر کائنات. کہ یوں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پیدا کی ہوئی چیزوں کو تسخیر کرتا ہے. گویا آپ نے دریائے رایو کو قابو کر لیا, آپ نے دریائے سندھ کی تسخیر کر لی, تو سو اینڈ سو فور جو بھی بند آپ بنا چکے ہیں یا بنا رہے ہیں, یہ اللہ کی اس دی ہوئی عقل کے ذریعے سے انسان نے فطرت کو قید کر لیا, اپنا غلام بنا لیا, اپنا مطیع, اپنا فرما بردار بنا لیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال پہلے یہ بات کہی تھی, جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا اپنے افکار کی تاریخ سر کر نہ سکا. یورپ کی سائنسی ترقی کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ یہ سائنس میں اتنی ترقی کر گئے, عقل یہاں تک چلی گئی انسان کی کہ اس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لیا. اور شاید ہو سکتا ہے علامہ کے ذہن میں یہ بات ہو, یا اس دور کی مناسبت سے سولر انرجی کی بات ان کے ذہن میں ہو, لیکن ہمارے ذہن میں تو نہیں تھی. یہ شعر پڑھتے تھے, ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, لیکن اب سولر انرجی کہ اس سورج کی تمازت کے اندر, اس کی روشنی کے اندر انرجی ہے, بجلی ہے اس کے اندر. ایسی مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں جو آپ کے مکان کے اوپر چھت پر ایک لگی ہوگی چھوٹی سی, آپ کو واپڈا سے یہ بجلی نہیں لینی پڑے گی. وہ مشین خود بخود سورج سے یہ بجلی جذب کرے گی, اس کے ذریعے سے آپ کا چولہا بھی جلے گا, آپ کے پنکھے بھی چلیں گے, آپ کا گھر روشن بھی ہوگا. تو یہ ہے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنا. یہ اس عقل کی بنیاد پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس اشرف المخلوقات کو عطا کی. سورج اپنی جگہ پر مسخر ہے, وہ میری نوکری چاکری میں لگا ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر تم اس عقل کو اپلائی کرو گے یہ اور تمہارا مطیع اور تمہارا فرما بردار بن جائے گا, اس سے اور بھی کام لے سکتے ہو. یہ باتیں آپ دوستوں نے بھی پڑھی ہوں گی کہ زراعت کے لیے سورج جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. کیسے؟ لوگوں نے محدث عد سے بنا دیے بڑے بڑے شیشے کہ وہ زون جہاں سورج کی روشنی کم جاتی ہے تو وہاں سے اس کو عکس ڈال کر سورج کا شعاؤں کو منعکس کر دیا ہے اس فصل کے اوپر جہاں روشنی نہیں جاتی. تو اس سے روشنی جانے سے فصلوں کے اندر نمایاں کامیابی نصیب ہوئی. آپ دیکھیے کہ اب یہ کس نے عقل دی ہے؟ یہ اللہ کی وہ دی ہوئی عقل ہے جس کے ذریعے سے انسان اس سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہا ہے. وہ تو پھیلی ہوئی ہیں, 4 سو 4 دانگ عالم میں پھیلی ہوئی ہیں. ان کو گرفتار کرنے کا مفہوم کیا ہے کہ تم نے اپنے گھر کے اوپر ایک موٹر لگا لی ہے, سورج کی شعاعیں گرفتار ہو گئی, اب تم نے آئینے کھڑے کر دیے ہیں, ان کو ادھر نہیں جانے دیا, کہا کہ ادھر کی ضرورت ہے ادھر کو چلی جاؤ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ عقل انسانی جس کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات ہے. اب تھوڑا سا آج کمپیوٹر کا دور ہے, چھوٹے سے چھوٹا سکول جو ہے نا پرائمری تک باہر لکھا ہوا کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. کیا ہوتا ہے کمپیوٹر؟ یہ سال 1.5 سال 2 سال پہلے تو نام سنتے تھے لیکن ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ کمپیوٹر ہوتا کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل دی ہے, انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی مشینری پڑی ہوئی ہے جس کا نام آپ نے کمپیوٹر رکھ دیا ہے. اس کو جو چیزیں آپ نے ایک دفعہ فیڈ کر دی ہیں, ایک انگلی آپ ماریں ساری کی ساری آپ کے سامنے. میں تو ایک چھوٹا ادنا سا طالب علم ہوں قرآن و سنت کا,
پورا قرآن مجید ایک ڈسک پر آ چکا ہے، کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا گیا ہے۔ مجھے ضرورت ہے کہ میں دیکھوں کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہاں لفظ حکمت مجھے چاہیے کہ قرآن مجید کی کون کون سی صورت میں آیا ہے اور کتنی دفعہ آیا ہے۔ میں صرف ایک وہ جو ان کی کیا ہوتی ہے جی، ایک بٹن جو ہے اس کو دباؤں گا، اس کے دبانے سے حکمت کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ اسکرین کے اوپر سارے کے سارے سامنے آ جائیں گے، فلاں پارہ، فلاں صورت اور فلاں آیت، اور اتنی دفعہ آیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ انسان کی دی ہوئی عقل جو ہے اس کے ذریعے سے انسان نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ ایک کتاب جو کہ قرآن مجید کا انڈیکس، فؤاد الباقی مرحوم اللہ انہیں طریق رحمت کرے، انہوں نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ سالوں کی محنت سے قرآن مجید کی انہوں نے ایک ڈائریکٹری، ڈکشنری کہہ لیجئے، ایک کمپیوٹر کہہ لیجئے، یہ کام انہوں نے کیا تھا۔ آج سے کوئی 16-17 سال پہلے کی باتیں ہیں کہ اگر مجھے سورہ کسی صورت کے اندر ایک لفظ تلاش کرنا ہے، مثلا النور ہے، یہ قرآن مجید میں کہاں کہاں موجود ہے، کس آیت میں موجود ہے، کتنی دفعہ موجود ہے، تو وہ اس کا نام ہے المعجم المفارس لالفاظ القرآن۔ تو اس آدمی کا کارنامہ ہے کہ اس نے یہ ڈکشنری، یہ ڈائریکٹری مرتب کی، اور انسانوں کو، طالب علموں کو اتنی سہولت ہو گئی، وہ کتاب ہے اس کو آدمی الفابیٹیکلی دیکھتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے، ساری آیتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اب یار لوگوں نے کیا کیا، وہ کتاب ساری کی ساری اٹھا کر اس کے اندر فیڈ کر دی۔ میں آپ کو کمپیوٹر کی بات، انسانی اپروچ اور اس کے ذہن کی بات بتا رہا ہوں۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، کمپیوٹر غلطی نہیں کرتا۔ کیسے کہ جب فؤاد الباقی نے اس المعجم المفارس لالفاظ القرآن کے اندر بسم اللہ کے بارے میں لکھا، تو اس نے لکھا کہ یہ قرآن مجید کے اندر 113 دفعہ موجود ہے۔ کیوں؟ ان کو خیال آیا کہ 114 صورتیں ہیں اور سوائے سورہ برات یا سورہ توبہ اس کے اوپر بسم اللہ قرآن میں آپ کو لکھی ہوئی نہیں ملے گی۔ انہوں نے اس نقطہ نظر سے لکھ دیا کہ اس قرآن مجید کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 دفعہ لکھی ہوئی ہے۔ لیکن انسانی غلطی کہ دوسری ایک بسم اللہ موجود ہے، یہ سورہ نمل کے اندر موجود ہے، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا کہ حضرت سلیمان نے خط لکھا ملکہ بلقیس کی طرف، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور فؤاد باقی یہ بسم اللہ لکھنی بھول گئے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ انسان نے ایک محنت کی ہے، اس کی محنت میں یہ غلطی کی گنجائش رہتی ہے۔ جب یار لوگوں نے کمپیوٹر میں فیڈ کیا، انہوں نے کہا جی یہ کمپیوٹر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 114 دفعہ ہے، تو پتہ چلا کہ سورہ نمل والی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ فؤاد الباقی چھوڑ چکے تھے۔ ایک نہیں، اس پر بہت سے کام ہو چکے۔ میں صرف آپ کو ایک مثال دے رہا تھا۔ پوری صحاح ستہ حدیث کی صحیح 6 کتابیں، یہ بھی ساری کی ساری ایک ڈسک میں آ چکی ہیں۔ مجھے ضرورت ہے، میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ پوچھتے ہیں حضرت صاحب یہ تو بتائیں یہ کہاں ہے؟ بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں، ترمذی میں کہاں ہے؟ تو میرا جتنا حافظہ نہیں ہے نہ میں یاد رکھ سکتا ہوں۔ تو اب کمپیوٹر کے اندر وہ چیز آ چکی کہ آپ ایک لفظ جو ہے وہ بٹن دبائیں گے، کمپیوٹر آپ کو بتائے گا کہ ہاں جی یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، یہ مسلم میں بھی ہے، یہ ابو داؤد میں ہے، یہ ترمذی میں نہیں ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ انسانی عقل کا شاہکار اس دور میں یہ کمپیوٹر آپ لوگوں کے سامنے ہے، یہ ہے تسخیر فطرت، یہ ہے تسخیر کائنات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ میں نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اب تسخیر کے یہ 2 پہلو ہمارے سامنے آئے دوست، ایک یہ کہ اللہ نے یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کائنات سے آگے اپنی عقل کے ذریعے جو کچھ اخذ کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس کا جو ہے اختیار دے دیا ہے، اس عقل کے ذریعے سے اس کائنات کو اپنا بنا لو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہ جو علامہ اقبال نے کہی تھی کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا اپنے افکار کی تاریخ سر کر نہ سکا، کہیں تمہارے خیالات ملحدانہ نہ ہو جائیں۔
تم اللہ کے مطیع بن کے، اس کے بندے بن کے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن کے یہ کام کرتے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں تمہارے ساتھ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یہ کچھ سوالات ہیں، اتفاق ایسا ہے کہ سوالات بڑے دلچسپ ہیں، لیکن شاید ٹائم اتنا نہیں ہوگا، جن دوستوں کو سوال کا جواب نہ ملے وہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ آخری قعدہ میں بحالت تشہد درود شریف کے بعد کوئی بھی قرآنی دعا مثلا رب زدنی علما، ربنا ظلمنا پڑھی جا سکتی ہے، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہی پڑھنا ضروری ہے؟ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ درود شریف تک نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ درود شریف کے بعد جو بھی دعا آپ مانگنا چاہیں، ایک نہیں صرف رب اجعلنی، یہ تو ہمارے بر صغیر میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں کتابیں جو چھپتی ہیں اس کے اندر یہی دعا لکھی جاتی ہے، اس لیے ہمیں وہی یاد ہے۔ یاد دوسری بھی ہوتی ہیں لیکن پڑھی نہیں جاتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں نماز یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گزارش کی کہ اللہ کے نبی، مجھے دل چاہتا ہے کہ نماز ختم ہونے سے پہلے درود شریف کے بعد میں کوئی دعا مانگوں، تو مجھے کوئی ایسی دعا تلقین کیجیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا تلقین کی کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ رب اجعلنی جو ہے ضروری تو نہیں ہے، تو اس لیے جتنی بھی دعائیں یہاں آپ سلام پھیرنے سے پہلے مانگنا چاہیں ان سب کی اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی دعا نہ مانگے اور صرف یہ ہے کہ درود شریف کے بعد آپ سلام پھیرنا چاہیں، جلدی ہو، تو رکعت آپ کی مکمل ہے۔ ہمارے محلے میں ایک شخص جس کا نام عبد الرحمان ہے، لیکن سب لوگ اسے رحمان کے نام سے پکارتے ہیں، تو باقی بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جی رحمان اللہ کی صفت ہے، تو نام تو عبد الرحمان پکارنا چاہیے، لیکن لوگ رحمان یا اس طرح دوسرے بھی بہت سے نام ہیں۔ مثلا میرا نام عبد الحفیظ ہے، لوگ حفیظ صاحب کہتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ تو اللہ کا نام ہوا۔ تو یہ دوست پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا اس انسان پر شرک لازم ہوتا ہے یا انسان گناہ گار ہوتا ہے؟ ایسی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے اعمال کی جزا و سزا کا دار و مدار انسان کی نیت پر مبنی ہے۔ اگر تو ہم اس انسان کو یا حفیظ یا رحمان ان معنوں میں پکارتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کی صفت موجود ہے، پھر تو بات غلط ہے، لیکن صرف نام پکارنے سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا۔ بہتر یہ ہے کہ پورا نام پکاریں، صرف اتنی بات ہے۔ یہ عربوں کے ہاں آج بھی ان کی بول چال کے اندر قسم استعمال، واللہ ما ادری، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، حالانکہ خدا کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے پنجاب کے اندر بھی اس قسم کی باتیں موجود ہیں کہ بات کرنے سے پہلے ایسے ہی اللہ کی قسم، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ قسم جو تم بغیر کسی مقصد کے کھاتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ تو اس طرح اگر کوئی ایسا نام پکار لیتا ہے تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ کئی ایک علماء کو دیکھا کہ وہ مختلف جسمانی بیماریوں کے لیے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک ورد کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ کیا یہ صحیح اور مسنون طریقہ ہے یا بدعت ہے؟ کچھ ایسا ہی معاملہ قرآن کی مختلف صورتوں اور آیات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا یہ مناسب ہوگا کہ شدید بیماری کے عالم میں مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بجائے یہ ورد شروع کر دیے جائیں؟ بڑا خوبصورت سوال ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک جمعے کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی۔ مختصراً قرآن کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم تمہارے لیے ایسا قرآن نازل کر رہے ہیں جو تمہارے لیے باعث شفا اور باعث رحمت ہے۔ یہ ہے اپنے یقین اور ایمان کا مسئلہ۔ پہلے تو اگر کسی آدمی کو قرآن پر اتنا یقین ہے اور وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم شروع کر دیتا ہے، احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے باعث شفا ہے۔ تو اگر کسی آدمی کا اتنا ایمان پختہ ہے، وہ قرآن کی کوئی سورت پڑھ کے آیت پڑھ کے دم کرنا چاہتا ہے، تو قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ دعویٰ عباد اللہ مرضاکم، اللہ کے بندوں اپنے مریضوں کا علاج کروایا کرو۔ فإن اللہ لم یجعل الداء الا جعل له دواء الا الحرم، کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی دنیا کے اندر کہ جس کا علاج اللہ تعالیٰ نے نہ بتایا ہو سوائے بڑھاپے کے۔
تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ صرف دم درود پر ہی نہیں بیٹھ رہنا چاہیے. اگر ایمرجنسی کا مسئلہ ہے، ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے، آپ وہاں اس کو دم ہی کرتے رہیں اور دم کرتے کرتے وہ بیچارہ اگلے جہاں چلا جائے. تو اس لیے ڈاکٹروں کے پاس جانا بھی ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر شفا ہے. جو دعائیں رسول اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، مثلا ایک بیمار کے پاس آپ اسپتال میں ہی بیٹھے ہیں تو آپ کہیں جی بس ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. رسول اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس جاتے تھے اس کے سامنے بیٹھ کے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے کہ اللہم عاذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. دم کیا کرتے تھے. یہ دعا پڑھ کے اللہ کے مدد مانگتے ہیں اس کی شفا کی. پھر حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب وسلم بیمار ہوتے تھے نا، اگر تو ان کی طبیعت کچھ تھوڑی بحال ہوتی تھی تو وہ آخری تینوں کل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر سارے جس پر دم کرتے تھے. اور جب وہ یہ نہیں کر سکتے تھے تو پھر مجھے کہتے تھے، پھر میں تینوں کل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے رسول اللہ علیہ وسلم کے سارے بدن کے اوپر میں پھیرتی تھی. تو ثابت یہ ہوا کہ اس سے بھی یہ بھی علاج ہے. لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رہنی چاہیے کہ کام وہی کرنا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس سے زائد معاوضہ لینا تو سود ہے. لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے دے تو کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ یعنی ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دے دو، میں سال کے بعد آپ کو اتنے پیسے زیادہ دوں گا، تو اس بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اصل میں دوست، سود کی ایک تعریف ہے. سود کی تعریف یہ ہے کہ اصل در پر ایک مدت متعینہ کے ساتھ اور ایک خاص شرح فیصد کے اعتبار سے جو چیز وصول کرے گا انسان وہ سود ہے. تو اس کرائیٹیریا پر یہ رقم بھی آتی ہے. اور اگر اس کے اندر منافع طے نہیں ہے، یعنی شرح اس کی طے نہیں ہوئی کہ چلو یہ وہ کہتا ہے میں کاروبار میں لگا دوں گا، جو پیسے مجھے ملیں گے کچھ آپ کو بھی اس میں سے حصہ دے دیا کروں گا، یہ صورت تو جائز بن سکتی ہے. لیکن اگر مدت متعین ہوئی، شرح متعین ہوئی، تو پھر یہ سود میں آئے گی. عرض ہے کہ کیا آیت کریمہ پڑھنے کا، اس طرح کا اور ورد کرنے کا کسی مجدد عالم یا اتھارٹی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ مہربانی فرما کر وضاحت کر دیں. پھر تو قرآن بھی پڑھنا جو ہے نا یہ کسی مجدد سے پوچھنا پڑے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مجدد کوئی نہیں پیدا ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم کوئی نہیں پیدا ہوا. یہ قرآن اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے تمہارے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. مولویوں کے لیے تو نہیں کہا یا مجددوں کے لیے نہیں کہا کہ ان کے لیے آسان ہو گیا، پہلے ان سے پوچھ کے پھر اس کی تلاوت شروع کرنا. اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ ساری کی ساری میرے مولوی بھائیوں نے پھیلائی ہوتی ہیں تاکہ آپ خود کہیں قرآن سنت کے قریب نہ چلے جائیں. باقی دوست بعد میں بات کر لیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.